سوات کے علاقے کلام میں اگلے آنے والے لگاتار پورے ہفتے میں برف باری ہوگی۔ وہ برف کب سے کب تک شروع ہو رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور ساتھ کلام سے آگے کہاں تک راستے کھلے رہتے ہیں وہ نظارے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے سونے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ مناظر ہمیں انور بھائی نے بنا کر بھیجے ہیں، اور یہ گئے تھے کلام سے آگے پلوگا ویلی کی جانب، یعنی مہوڈن جھیل والے راستے پر۔ کہاں تک وہ جا سکے اس کے بارے میں تو وہ خود بتائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ یہ برف تو کچھ بھی نہیں، اس آنے والے آمدہ ہفتے میں لگاتار برف باری کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے، جو کہ آپ کے لیے زبردست برف کا اہتمام کرے گا۔ یعنی کہ آپ ایسی برف دیکھ پائیں گے کہ کلام شہر میں بھی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ 5 سے 6 فٹ تک برف پڑنے کے امکانات موجود ہیں، جس حساب سے ہمیں جو ویدر اپڈیٹ دکھائی دے رہی ہے۔ کب سے کب تک شروع ہوگی یہ تو آگے ہم ابھی بتانے لگے ہیں، لیکن ایک چیز بڑی کنفرم ہے جو کہ ہم آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر اپنی گاڑی برابر آ رہے ہیں تو اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ وہ کیا ہوگی وہ اس کے بارے میں بھی اسی ویڈیو میں ڈسکس ہوگا، لیکن یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ ہم جو چیزیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اس میں یہ پیشن گوئی ہے، یعنی کہ جو آپ کو ہم ابھی ویدر اپڈیٹ دکھانے لگے ہیں یہ کوئی کنفرم نہیں ہے۔ میرا رب قادر کریم ہے، جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ آج کی ڈیٹ اگر ہم دیکھیں تو 15 جنوری ہے، اس میں موسم بدلتا ہوا، اور آج رات کو بادل اور پھر کہیں کل صبح سے برف باری کا امکان 20 سے 30% موجود ہے۔ اسی طرح آگے چلتے جائیں تو پھر آگے جمعرات کے بعد جمعہ، اور جمعے کو اگر ہم دیکھیں تو پھر ہمیں برف کوئی 20 سے 30 پھر نظر آ رہی ہے، اور سارا دن بادل ہے۔ ہفتے کو پھر چانس محدود ہے لیکن کم ہے، لیکن 40% ہے، یعنی کہ اس کی شدت کم ہے۔ اتوار کے روز پھر اسی طرح 40 سے 50%، اور پھر منڈے کو کچھ موسم ابرآلود اور کچھ خالی۔ اسی طرح جمعرات، پھر اگلا جو منڈے کے بعد سوموار کے بعد منگل، بدھ اور جمعرات، تینوں دن ہمیں ساتھ ساتھ بادل بھی ہیں، برفباری کا امکان بھی ہے، اور ٹمپریچر گرتا ہوا ہمیں -11 تک دکھائی دیتا ہے، اور پھر 24 جنوری کو جا کر موسم کھلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 24 کے بعد پھر کیا ہوگا یہ تو ہم آنے والے وقت میں بتائیں گے، لیکن ایک چیز تو یہاں پر کنفرم ہو چکی ہے کہ اگلے دنوں میں برف باری لازمی ہوگی، اور کتنی ہوگی یہ تو پھر ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہوئے چلیں گے۔ پہلے انور بھائی کی بات ہی سنتے ہیں کہ ابھی تک کہاں تک روڈ کھلی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں کہاں تک آپ جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت پلوگا ویلی میں موجود ہوں، اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برف باری کی یہ کنڈیشن ہے، کافی 4-5 فٹ تک برف پڑ چکی ہے اس ٹائم پر، اور آج دوسرا دن ہے کہ دھوپ نکلی ہے، بہت ہی رومانٹک ویدر بن چکا ہے، انتہائی مزہ آ رہا ہے، اور مہمانوں کا کافی رش یہاں پر پڑا ہوا ہے۔ لوگ اپنے فیملی بچوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اس سنو کو انجوائے کر رہے ہیں۔ پلوگا ویلی، اوشو فارسٹ، ملتان ویلی، ان سارے پوائنٹس کو آپ کور کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے جو ہے آپ پلوگا ویلی سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ تو یہاں پر بہت ہی بہترین مناظر ہیں اس ٹائم پر، اور ہم فل انجوائے کر رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی فیملی آئی ہوئی ہے اور انجوائے کروا رہے ہیں اس کو، تو انشاءاللہ تھوڑا سا آگے بھی جاتے ہیں اور مزید مناظر آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی دوستو، آپ نے انور بھائی کی بات جی سنی ہے، اور ابھی کچھ دیر قبل ہی ایک بھائی صاحب کی کال آئی تھی، اور وہ کہہ رہے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، تو مجھے یہ بتائیں کہ برفباری میں کیا میں اپنی گاڑی پہ جا سکتا ہوں؟ سپورٹیج گاڑی ہے، دیکھیں جی گاڑی کوئی بھی ہے آپ کی، 4x4 گاڑی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن بحرین سے لے کے کلام تک کا جو راستہ ہے اس میں 3 سے 4 ایسے مقام آتے ہیں کہ جہاں پر پھر انتہائی اترائی اور انتہائی چڑھائی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ برفباری کے دوران بھی ہر قسم کی کار آئی ہوئی ہے، وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ کام نہیں ہو رہا ہوتا، ایڈمنسٹریشن برف کو ہٹا نہیں رہی ہوتی ہے، لیکن میرے بتانے کا مقصد جو ان سے ہے وہ صرف فقط اتنا ہے کہ ان پوائنٹس پر سے اگر برف وہاں تک چلی جاتی ہے، بلکہ جائے گی، کیونکہ ایسے جب لگاتار برف پڑتی ہے تو پھر برف باری بحرین تک چلی جاتی ہے، تو پھر جو بحرین تک کے راستہ ہے کلام تک کا
وہ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں آپ بغیر سنو چین کے جا سکیں۔ ایک تو سنو چین کا ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ وہاں پر جو سلپنگ ہوتی ہے اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو ایسے میں پھر میں یہی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بحرین تک اپنی گاڑی پہ چلے جائیں، اور ابھی وہ بھائی صاحب پوچھ رہے تھے کہ کیا چین لگانے والے مل جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے جی مل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے بتائیں کہ 5 سے 6 ہزار روپیہ دے کر آپ نے چین لگانی ہے، اور ہو سکتا ہے 3 سے 4 پوائنٹ پر لگانی پڑ جائے، تو 10 15 ہزار روپیہ آپ وہ جو لگائیں گے، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی گاڑی بحرین میں کھڑی کریں اور 3 سے 4 ہزار 5 ہزار روپے میں گاڑی کریں وہاں سے، اور چلے جائیں آگے کلام، اور وہاں سے واپس آ جائیں۔ وہ آپ کو 5 سے 10 ہزار روپے آپ کی گاڑی بھی بچائے گا، ٹینشن بھی بچائے گا، پریشانی سے بھی بچائے گا، اور آپ چونکہ ٹور کرنے کے لیے آئے ہیں تو بھرپور طریقے سے آپ ٹور کر سکیں گے۔ یہ تو چلے بات ہوگی جی، موسم کی بھی بتا دی، برفباری کب ہونی ہے یہ بھی بتا دیا۔ اب اگلا سوال آتا ہے کہ یہ جو لگاتار برف پڑے گی تو ایسے میں کن کن پوائنٹس پر آگے جایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل، ایسے میں یہ جو آپ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں، یہ پلوگا ویلی وہ آخری مقام ہوتا ہے کہ جہاں تک آپ جا سکتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہاں تک آنا بھی جو ہے وہ 2 بار ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر بہت زیادہ برف کی صورت میں گاڑیاں یہاں بھی نہیں آ پاتی ہیں، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اوشو فارسٹ مٹلتان سے ہوتے ہوئے اب پلوگا ویلی تک گاڑیاں ہر قسم کی آ جاتی ہیں، اور وہاں سے کلام میں یہ ڈھیر ساری جیپیں کھڑی ہوتی ہیں، اور اس میں 5 ڈور بھی ہے، رش بھی ہے، فیلڈر گاڑیاں بھی ہیں، ہر قسم کی گاڑی موجود ہوتی ہے۔ اور اس کا اگر ریٹ کی بات کریں تو برف باری میں ان کا ریٹ فیلڈر گاڑی کا 6 سے 7 ہزار روپے، اور پھر اسی طرح جو جیپیں ہیں وہ 15 ہزار 12 ہزار 8 ہزار مختلف ریٹ میں گاڑیاں ان علاقوں میں آ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر صرف لوگا ولی تک ہو تو میرا خیال ہے 4 سے 5 ہزار روپے میں بڑی جیپ بھی اتنے پیسوں میں آنی چاہیے، لیکن بات وہی ہے کہ رش کی صورتحال پہ منحصر ہوتا ہے کہ کیا سین ہوتا ہے۔ یہ سارا سناریو ایسا ہے کہ جو کہ آپ اگلے آنے والے پورے ویک میں دیکھ پائیں گے۔ میں نے آپ کو کل کی بتائی ہے کہ کل 16 جنوری سے برفباری کا آغاز ہو رہا ہے، کبھی 20% ہے، کبھی 30% ہے، کبھی 40% ہے، اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایسے ہی ویدر فورکاسٹ میں پچھلی دفعہ یہ جو برف پڑی ہے 3 سے 4 فٹ، ایسی ویدر فورکاسٹ تھی جس میں یہ برف باری ہوئی ہے، لہٰذا برفباری کا امکان پورا موجود ہے۔ جو لوگ بھی آنا چاہیں اپنی پوری تیاری کر کے جائیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اپنی گاڑیوں پر آنے والوں سے گزارش یہی ہے کہ سنو چین، ٹو چین، اس کے علاوہ کمپریسر ہوا بھرنے والا، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں انگریڈینٹس ہیں جو کہ آپ کی گاڑی کے لیے ضروری ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں۔ گرم کپڑے لازمی لے کے آئیں، نیک ٹوپی، گلوز، یہ ایسی چیزیں کہ -10 سے کم ٹمپریچر بھی امکان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہے کہ خشک میوہ جات، چنے، کھانے پینے کی چیزیں، بیکری کے بسکٹ وغیرہ یہ گاڑی میں رکھے۔ اگر کہیں آپ پھنس جائیں، کچھ ہو جائے تو پینک ہونے کی ضرورت نہیں، وہیں پہ قیام کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے پاس آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے ٹیمیں پہنچ جائیں گی۔ ایسی بات نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو بہرحال یہ برفباری میں آنا بھی ایک ایڈونچر سے کام نہیں ہے، ذہنی طور پر تیار ہو کر آئیں۔ باقی میرا رب قادر کریم ہے، انشاءاللہ خیر خیریت سے آپ آئیں گے اور خیر خیریت سے جائیں گے، یہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اور ساتھ ساتھ انور بھائی کا ایک ٹور پیکج بھی ہے جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا۔ انور بھائی جی ٹور پیکج کراتے ہیں کہ جس میں آپ کو پنڈی سے بھی لے جا سکتے ہیں، جس میں 3 دن کا آپ کا ٹور ہوتا ہے، 1 دن معلم جبہ، 2 دن کلام کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر بحرین یا فضا گھاٹ تک پہنچ جائیں تو وہاں سے بھی اپنی گاڑیوں میں لے جا سکتے ہیں۔ ان کا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، بڑا اچھا پیکج ہے، آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا پیکج ٹھیک ہے تو یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ بندہ بےمانی نہیں کرے گا۔ آج دن تک کافی عرصے سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی دھوکہ دہی یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی ہے۔ تو اجازت ہے مجھے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پرندہ باد، جیتے رہے، کچھ نہیں، آباد، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔